أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان مکرم، یہ بہت مشہور سورۃ سورہ الرحمن کی جب میں نے تلاوت کی ہے، مختصر وقت میں کچھ باتیں جو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بزرگ ہے حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتکم العالیہ، پاکستان میں ہے، بزرگ ہے، زیادہ ان کا پروفیسر بھی ہے اور انہوں نے بہت کام کیا ہے. زیادہ امریکہ میں رہتے ہیں، وہ باقی پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے درس ہوتے ہیں. ان کے درس میں 50,000 افراد جمع ہوتے ہیں. امریکہ کی 22 ریاستوں میں کوئی ایسی نہیں ہے جہاں ان کا بیان نہ ہوا. ان کی تقاریر بھی چھپ چکی ہے. انہی کے بیان سے میں نے کچھ چیزیں تیار کی ہے جو آج کے جمعہ کے مختصر وقت میں بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا. انسان درخت نہیں ہے کہ کھڑا رہے، پہاڑ نہیں ہے کہ ایک طرف اڑا رہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ کی یاد کے لیے پیدا کیا، خدا کے ذکر کے لیے پیدا کیا. اللہ نے انسان کو بہت سے اعمال دیے ہیں، ان اعمال کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور خصوصاً مسلمانوں کو آپ دیکھتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج بھی ایک سورج بھی اپنی رفتار پر چلتا ہے اور وہ دن رات چکر لگاتا ہے. اس طرح چاند کہکشاں میں آپ دیکھیے سیارے جتنے بھی ہیں، یہ بزبان حال ہمیں ایک سبق دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے. آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. آخرت کی کمائی کرنے کے لیے دنیا میں یہ تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. کہتے ہیں ملی ہے فرصت فقط غلاموں کو، ملی ہے فرصت فقط غلاموں کو جہاں میں بندے ہونے کے لیے نہیں فراغ. جو غلامی ذہنیت کے لوگ ہیں ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہے، لیکن جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس فرصت نہیں ہے. تو مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا ایک بیان ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو والشجر والنجم والشجر یسجدان، نجم سے مراد جو ہے وہ بیل جس کا تنا نہیں ہوتا ہے، اور ایک شجر کہتے ہیں جو درخت ہے. اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے جدا ہو کے سجدہ کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اس مقصد کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں. یہ درخت جو ہے اس سے ہمیں بزبان حال بہت سی نصیحتیں ملتی ہیں، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھنا چاہیں. اگر ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر بڑی سے بڑی نصیحت جو ہے وہ بھی کارگر نہیں ہوتی ہے، وہ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے. قرآن جیسی ازبر والی کتاب جو ہے وہ بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور اگر غور و فکر کریں تو بہت سی چیزوں
چیزوں کے اندر سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ عقل مند آدمی تو دیوار پر نصیحت لکھی ہے اس سے بھی سبق لیتا ہے۔ تو مولانا ذوالفقار صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ درخت ہمیشہ زمین سے اگتا ہے۔ آپ نے دیکھا درخت کہاں اگتا ہے؟ زمین میں۔ درخت سونے کی پلیٹ میں نہیں اگتا ہے، چاندی کی پلیٹ میں نہیں اگتا ہے، بلکہ زمین میں اگتا ہے۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ انسان اگر تو بھی کامیابی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو تجھے اسی ماحول اور معاشرے میں مل جل کر رہنا پڑے گا تو تیرا صحیح نشو و نما ہوگا۔ اگر آدمی یہاں کے ماحول سے گھبرا کر جنگلوں میں چلا جائے، غاروں میں چلا جائے تو وہاں ترقی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ماحول بہت خراب ہے، ماحول خراب ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ ماحول کی شکایت کر کے گھر بیٹھ گئے۔ دوسرے اللہ والے نے کہا کیا بات ہے، مسجد میں آتے ہیں، باہر نکلتے نہیں کہ ماحول بہت خراب ہے۔ کہ ماحول سے گھبرا کر گھر میں بیٹھ گئے، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ آپ لوگوں میں ملے جلو، ماحول میں رہو، ان کی باتیں سنو، دل بھی دکھے گا کبھی، اس سے ترقی ہوتی ہے۔ تو یہ درخت بزبان حال ہمیں یہ نصیحت دیتا ہے کہ جیسا وہ زمین میں اگتا ہے اس طرح ہمیں بھی یہ ماحول سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں ترقی انسان کو بھی اسی میں ملے گی جو اس کا ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر ہے، اس میں رہے گا تو اس کو ترقی ملے گی۔ ایک سبق اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا سبق یہ دیتا ہے کہ بیج جو ہے اس کو بوتے ہیں زمین کے اندر۔ زمین میں بونے کی کیا حکمت ہے؟ ایک دانہ جو ہے بندہ جو ہے زمین میں ڈالتا ہے، وہ دانہ زمین میں کیا گل کھلاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ پھر دیکھو آہستہ آہستہ اس میں سے ایک چھوٹی سی کوپر نکلتی ہے، پھر بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے، یہاں تک کہ تناور ایک شجر کے شکل میں ہو جاتا ہے۔ تو اس دانے نے اپنے آپ کو مٹا دیا۔ بہت مشہور شعر، مٹا دی اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتا ہے تو دانا خاک میں مل کر برے گلزار ہوتا ہے۔ تو ایک دانے نے اپنی انانیت کو، اپنی میل کو مٹا دیا تو اللہ نے اسے باغ و بہار والا درخت بنا دیا، گلزار بنا دیا۔ اس طرح اگر اپنی انا کو اگر ہم مٹا دیں گے تو پھر جیسا وہ درخت جو ہے وہ پروان چلتے چلتے سدا بہار درخت بن جاتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو، اس مسلمان کو بھی اگر اس نے اپنی انا کو مٹا دیا اللہ کے حکموں کے مقابلے میں، اللہ کا جو حکم آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اللہ رب العزت بھی اس کو بہت بڑا عزت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ پھر جیسا وہ ایک دانہ زمین میں ڈالا تھا اس سے ہزاروں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ انسان تو ایک ہوگا لیکن وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو انسان بننے کا سبب بن جائے گا۔ یہ دوسری نصیحت ہے۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ یہ بزبان حال میں کہتا ہے کہ ایک بیج نے قربانی دے دی۔ اس میں انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ جس طرح ایک انسان اپنے نفس کو قربانی دے اور اپنی نفس کو شریعت کی لگام پہنائے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی نفسانی خواہشات جو ناجائز حرام ہے اس کو اس نے کنٹرول کر لیا،
اس سے باز آ گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو بزبان حال ہمیں یہ درخت نصیحت کرتا ہے کہ اس نے وہ اگر آدمی اپنے آپ کو اگر اللہ کے حکم کے تابع کر لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے اپنے آپ کو مزین کر لیتا ہے تو پھر جیسا وہ ایک درخت تھا اس کا سائے کیسے ہزاروں آدمی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس طرح پھر یہ انسان جو ہے یہ ایک انسان ہوگا لیکن وہ ہزاروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے گا۔ مولانا ذوالفقار صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں ایک باغ کے اندر درخت دیکھنے کے لیے گیا تو ایک درخت ہمیں دکھایا گیا، الائچی کا درخت، جانتے ہیں الائچی، منہ میں ڈالے تو خوشبو آ جاتی ہے۔ تو گارڈن والوں نے کہا کہ اس الائچی کے درخت کا نام ہے شیڈو ٹری۔ شیڈو ٹری یہ درخت اگتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور پرواز کرتا ہے کسی کے سائے کے اندر۔ اگر کسی کا سایہ نہ ہو تو یہ مرجھا جاتا ہے۔ تو مولانا نے کہا دیکھو ہمیں یہ درخت ایک سبق دیتا ہے کہ تم بھی اپنے بڑوں کے سامنے شیڈو ٹری بن جاؤ۔ اگر تم اپنے بڑوں کے سامنے شیڈو ٹری بن جاؤ گے، سائے والا درخت بن جائیں گے تو تمہارے اندر بھی اچھے اعمال پیدا ہوں گے اور خوشبوئیں پیدا ہوں گے، لوگ تمہیں ویلکم کریں گے، سینے سے لگائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے۔ تو جو انسان اپنے آپ کو بڑوں کے سامنے اگر جھکا دیتا ہے تو پھر وہ خوشبودار پھل اللہ تعالیٰ جیسا وہ خوشبودار پھل ہے اس طرح اس کے جسم سے خوشبودار اعمال نکلتے ہیں۔ یہ 3 سبق ہو گئے۔ تیسرا سبق ہمیں درخت بزبان حال یہ دیتا ہے کہ جو بندہ درخت لگاتا ہے پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹھنڈی سایوں کے اندر بیٹھ کر وہ آرام کرتا ہے، تو ایسا سب بخت والا کہلاتا ہے، نصیبوں والا کہلاتا ہے کہ اس نے ایک درخت بویا تھا، اتنا بڑا سدا باہر بڑھ گیا کہ اس کے سائے میں بیٹھ کر وہ آرام کرتا ہے۔ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان والو آج تم بھی نیکیوں کا درخت لگا لو، زندگی میں نیکیوں کا جتنے درخت لگا سکتے ہو لگا لو، قیامت کے دن جو کڑکتی دھوپ میں عرش الہی کا سایہ میں آرام کرنے کی تمہیں جگہ ملے گی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس آدمی نے سبحان اللہ کہا اللہ نے جنت کو ایک درخت لگا دیا، ایک سبحان اللہ کہا ایک درخت لگا دیا۔ تو یہاں جتنے بھی اعمال اچھے کریں گے تو جیسا کہ اس آدمی نے درخت لگا کر اس کے سائے میں آرام سے بیٹھا ہے اور بخت نصیبوں والا سمجھا جاتا ہے، ایک انسان اگر تو دنیا میں اچھے اعمال نیکیوں کے درخت لگا لے، قیامت کی کڑکے کی دھوپ ہوگی، الامان والحفیظ کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یحشر الناس حفاۃ عراۃ، سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، سب بہرا ہوں گے، پیر میں جوتی نہیں ہوگی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، کہ مرد اور عورت سب ایک ہی میدان کے اندر ہوں گے تو کیا شرم آیا نہیں ہوگی ان کو، سب بہرا ہوں گے۔ اب یہ 14ویں صدی چل رہی ہے، اتنے فساد کا دور چل رہا ہے، یہاں بھی آدمی کو ایک دوسرے سے شرم ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد ذالک ان ينظر بعضهم الى بعض، وہاں دن معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی کون کس کی طرف دیکھے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدنی الشمس کمی غدار لیل، تدنی الشمس کمی غدار لیل، قیامت کے دن یہ سورج جو ہے 1 میل کے قریب ہوگا،
لوگ پسینوں کے اندر غرق ہوں گے، کسی کو یہاں تک پسینہ، کسی کو یہاں تک پسینہ، کسی کو یہاں تک پسینہ، کسی کو یہاں تک کہ بعضوں کا پسینہ یہاں تک لجا، جیسے گھوڑے کو لگا جاتا ہے اس طرح یہاں تک پسینہ ہو. ایسی سخت گرمی میں اگر جو آدمی چاہتا ہے کہ عرش الہی رحمت الہی کا سایہ نصیب ہو تو یہاں نیکیوں کے درخت لگاؤ. تو تیسرا سبق ہمیں بزبان حال درخت یہ دیتا ہے کہ درخت لگانے کے بعد درخت لگانے والا اس کی ٹھنڈی سائے کے اندر بیٹھتا ہے. اس طرح ایمان والو تم بھی اگر چاہتے ہو کہ عرش میں تمہیں سایہ ملے، وہاں کی دھوپ سے بچا ہو، تو دنیا کے اندر جو ہے یہ نیکی کے درخت لگاؤ. اچھا جو آیت میں نے پڑھی اس کو ورنہ وہ شجر الزدان، ایک بیل ہوتی ہے اور ایک درخت ہوتا ہے. جانتے ہیں بیل؟ بیل جو ہے وہ زمین کے اوپر چلتی رہتی ہے، اس کا تنا نہیں ہوتا ہے. اور ایک درخت ہوتا ہے تناور. تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ درخت بننا نہیں چاہتے ہیں، بیل بننا چاہتے ہیں. بیل کیا ہوتی ہے؟ یہ درخت جب آپ نے بویا تو اس کو لگتے لگتے ٹائم لگتا ہے، حتیٰ کہ قریب سالوں لگ جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں اس کو. تو ہارون رشید جو ہے ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا تو ایک بڑی میاں کو دیکھا کہ درخت لگا رہے ہیں. پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ یہ درخت بو رہا ہوں. کس کا درخت بو رہا ہے؟ آم کا. ٹھیک ہے، اس کا آپ کھاؤ گے؟ ٹھیک ہے، برسوں کے بعد آم کا درخت بڑا ہوتا ہے. تو بڑے میاں ہوتے ہیں، سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ اگلوں نے لگایا، ہم نے کھایا، میں لگاتا ہوں بعد میں آنے والے کھائیں گے. ہارون رشید کی یہ بات بہت پسند آئی. ایک وزیر کو کہا اس کو یہ گدھا دینا دے دو، بہت بڑا انعام مل گیا. تو بابا تو جہاں دیدہ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، برا نہ مانے تو ایک بات کہوں کہ اگلوں نے درخت لگایا، ہم نے پھل کھایا، میں تو ابھی درخت بول رہا ہوں، مجھے ایک پھل تو مل گیا، مجھے ایک پھل تو مل گیا. بادشاہ بڑا مسکرایا اور وزیر کو کہا ایک گدھا بنا اور دے دو. اب بابا نے پھر آگے بات بڑھایا، اگر برا نہ مانے جان کے مان چاہتا ہوں، ایک بات مجھے کرنا آتا ہوں، اگلوں نے بویا درخت، ہم نے کھایا، میں ابھی بو رہا ہوں، دو پھل تو مجھے مل گئے. تو بادشاہ نے کہا ایک گدھا بنا اور دے دو اس کو. وزیر نے کہا آگے چلیے، انہیں بابا سارا خزانہ نکال دے گا. تو کہنے کا مقصد ایک ہوتا بیل ہوتی ہے، بیل عالم فالم بڑھ جاتی ہے، عالم فالم بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ بعد مطلب پورے گھر جو ہے جہاں آپ نے لگائی ہے گارڈن کے اندر سارے کو کور کر لیتی ہے. بلکہ بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنی دیوار کو پورا بیل سے پورا بھر دیا، لیکن یہ اتنی جلدی ہری بھری ہو جاتی ہے، لیکن بہت جلد پھر وہ خشک بھی ہو جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے. بیل تو ٹھیک ہے خشک ہو گئی، لیکن درخت بڑھتے بڑھتے سال لگتے ہیں، کئی سال. بعض درخت اتنی بڑی عمر کے ہوتے 100 سال کی عمر ہوتی ہے. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ کیلیفورنیا کے اندر ایک درخت 100 سال سے زیادہ عمر اس کی ہے، اور اس کا تنا اتنا بڑا ہے کہ اس تنے کو کاٹ کر روڈ بنایا گیا، اور ابھی وہ پرتاور درخت ہے، وہاں سے بسیں گزرتی ہیں. تو درختوں کو بڑا ہوتے سالوں سال لگتا ہے، لیکن بیل چند مختصر وقت میں وہ ہری بھری اور پھیل جاتی ہے، لیکن چند دنوں میں وہ خشک ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے. آج کا انسان بیل بننا چاہتا ہے، محنت نہ کرنا پڑے. ہمارے مدرسے کے بچے، اسکول کے بچے، کالج کے بچے، طلبا جو ہے ان کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ سب چیزیں ہمیں ملیں لیکن پڑھنے کی بات مت کرو. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ درخت نہیں بنیں گے بلکہ بیل کی طرح بنیں گے، چند دنوں میں ختم ہو جائے گا. تو کچھ بننا چاہتے ہیں تو کچھ محنت بھی کرنا پڑے گی. یہ پانچواں سبق یہ دیتا ہے کہ درخت جو ہے اس کی جڑیں جو ہے وہ زمین کے اندر ہوتی ہے، اور جتنا پھیلا دار درخت ہوتا ہے اسی کے بقدر اس کی جڑیں بھی نیچے سے اتنی پھیلی ہوتی ہے.
اچھا دن میں جو ہے وہ شاخیں بڑھتی ہے اور رات کو جڑیں بڑھتی ہے. ہمیں یہ درخت یہ سبق دیتا ہے کہ دن میں تو تم دعوت و تبلیغ کا کام کرو، اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو، لیکن رات کی تنہائی کے اندر اپنے اللہ کے سامنے کھڑے رہو. جب تک یہ دونوں چیزیں ہوگی اس کی بات کا اثر ہوگا، ورنہ بات کا اثر بھی نہیں ہوگا. تو اپنی روٹ اتنے مضبوط ہو گئے، اتنا درخت مضبوط ہوگا. تو یہ جیسا دن میں وہ جو ہے اس کی شاخیں بڑھتی ہے اور رات میں اس کی جڑیں بڑھتی ہے، اس طرح دن میں جو کچھ لوگوں سے آپ کا کام ہوتا ہے، لیکن رات کو تنہائی میں اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ. یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا ایک بیل ہوتی ہے، اس کو آکاش بیل کہتے ہیں، سبز ہوتی ہے. وہ اگر کسی درخت کے اوپر چڑھ جاتی ہے تو اس کو پورا گھیر لیتی ہے، لیکن چند دنوں کے اندر وہ ایسی بیل ہوتی ہے کہ اس درخت کو بھی جلا کر خاک کر دیتی ہے. جس درخت کو وہ چڑھتی ہے وہ درخت سوکھ جاتا ہے. یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ دیکھو اگر یہ درخت یہ سبق دیتا ہے کہ گناہ جتنے بھی ہے، یہ گناہ جو ہے یہ آکاش کی بیل ہے کہ ہمارے جتنے بھی اچھے اچھے اعمال جو ہے اس کا بلیا پیٹ کر دیتا ہے. اور بعض مرتبہ آدمی کسی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، المان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شراب کا کوئی عادی ہو گیا یا اور کوئی گناہ کا عادی ہو گیا تو اس کو چھڑانا، تو وہ ایسا ہی بیل جیسا آکاش کی بیل اس درخت کو بلیا پیٹ میں خشک کر دیتی ہے. ہمارے گناہ جو ہے یہ گناہ بھی ہماری نیکیوں کا بلیا پیٹ کر دیتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے لیے درخت کا ایک پیغام ہے. یہ 7واں فائدہ اس کا ہے کہ درخت کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ماحول سے نیوٹریشن غذا لیتا ہے. کیا غذا لیتا ہے؟ زمین سے وہ معدنیات لیتا ہے، زمین سے وہ درخت پانی لیتا ہے، ہوا سے گیس لیتا ہو، روشنی سے پاور لیتا ہے، اس کے بعد اس کا نشو و نما ہوتا ہے. درخت کیا کرتا ہے؟ زمین سے معدنیات لے لی، پانی لے لیا، ہوا سے گیس لیا، روشنی سے پاور لیا اس نے. لیکن یہ لے ہی لیتا ہے، لیتا تو ہے لیکن اس کے بعد وہ دیتا بھی ہے. کیا دیتا ہے؟ وہ درخت جو ہے اس کا سایہ دوسروں کے لیے، اس کا پھل دوسروں کے لیے، اس کے پھول دوسروں کے لیے. حتیٰ کہ اگر وہ خشک ہو جاتا ہے تو جلانے کے کام میں آتا ہے. تو اسی طرح ہمارے نوجوانوں، ہم اپنے گھر سے، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، بہت کچھ لیتے ہیں. ماں کی محبت، باپ کی شفقت، بھائی کا تعاون، بہن کی دعائیں، اپنے بزرگوں کی شفقت اور دعائیں، یہ ہم لیتے ہیں. تو ہمیں اب جو لیا ہے تو جیسا درخت واپس لوٹاتا ہے، اس طرح ہمارا مزاج بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی لوٹانے والے بنے. ہم کیا بنے؟ لوٹانے والے. ہم یہ لوٹانے والے بنے کہ آیا ہماری زندگی کے اندر ہم اپنے گھر والوں کے لیے رحمت ہے، باعث رحمت ہے یا باعث وبال تو نہیں ہے. اپنی ماں کے لیے ہم باعث رحمت ہے، اپنے باپ کے لیے ہم باعث رحمت ہے، اپنے دوست احباب کے لیے ہم باعث رحمت ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے خوش اخلاق، اچھے اخلاق سے ان کو کچھ دے رہے ہیں. درخت اگر لیتا ہے تو وہ دیتا بھی ہے. تو ہم کیا دیتے ہیں اور کیا دیتے ہیں؟ اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ہمارے بچے جو ہیں یہ کیا ہوتا ہے، اپنا فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اب ایگزام آ گیا، میرے پاس بہت سے بچے پڑھتے ہیں اور پڑھے ہوئے بھی ہیں. تو بعد مطلب بہت سے بچے ایسے ہیں جو بات ماں باپ کی نہیں مانتے ہیں، تو وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھا، آپ کی بات تو بہت مانتے ہیں. حالانکہ بیچارے بہت سے ماں باپ تو دنیا میں ہے بھی نہیں ہے، ان کی ماں ہے وہ بھی فون کرتی ہے کہ آپ کچھ سمجھائیے. کام نہیں کرنے جاتا ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے. تو اگر اولاد کو اگر یہ کہا ہے
کہ کچھ کرو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے اور ایک ہی دھمکی دیتے ہیں گھر چھوڑ دو. کھانا ان کو اچھا چاہیے، پینا اچھا چاہیے، سواری کار اچھی چاہیے، لیٹسٹ فون چاہیے، بلیک بیری اور بلو بیری اور پتہ نہیں کون سی بیری ہے، اچھے سے اچھا لیٹسٹ فون چاہیے، کار اچھی چاہیے، جوتے اینس 200 پاؤنڈ کے اور جینس کتنے کی ہوتی ہے. تو کھانا اچھا چاہیے، پینا اچھا چاہیے، لباس اچھا چاہیے، سواری اچھی چاہیے، موبائل فون اچھا چاہیے. اور اگر پڑھنے کے لیے کیا ہے تو ماں باپ کو کہتے ہیں گھر چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. یہ درخت ہمیں نصیحت کرتا ہے، دیکھو اس کی شاخیں جو ہوتی ہے، اگر درخت کی کوئی شاخ یہ کہے کہ میں تو درخت کے ساتھ بندھی ہوئی ہوں، آزاد نہیں ہوں، مجھے تو آزادی چاہیے، تو اب درخت اگر وہ شاخ کو کاٹ دے تو پھر اس کے اوپر پتے ہوں گے، پھل ہوگا، اس کے اوپر پھول نکلیں گے، خشک ہو جائے گی اور پھر جلانے کے کام میں آ جائے گی. اس طرح ایک بچہ ہے. اب تو بیٹوں کی شکایت بھی بہت ہے. 2 مرتبہ بھی گزشتہ 1 مہینے کے اندر 2 مائیں روٹی ہوئی دیکھنا آئی. میں بچوں کو پڑھا رہا تو کچھ سمجھاؤ. اب بچوں کا بھی حال ہے. ماں باپ اگر کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، تو وہ اپنے اولاد میں کچھ کمال دیکھنا چاہتے ہیں. ماں باپ اپنی اولاد کے دشمن نہیں ہوتے ہیں. انہیں کہنا یہ بات سفید ہوئے ہیں، یہ دھوپ میں نہیں ہوئے. ہم نے زمانہ دیکھا ہے، کوئی بنے کے لیے کچھ کہتا ہے لیکن اولاد سننے کے تیار نہیں ہے. جیسا وہ شاخ کو اگر کاٹ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، یا دیکھو یہ ہاتھ ہے میرا بازو ہے، یہ بازو کو اگر کاٹ دیا جائے کہ بازو میں جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوں، مجھے آزادی چاہیے، اس کو کاٹ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ دن کے اندر اس میں کیڑے سڑ جائے گا، بدبو آئے گا، پھر کتے کھائیں گے. تو جیسا وہ شاخ کو کاٹ دیا جائے تو پھر وہ جلانے کے کام آئے گا. یہ بچے بھی گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو شیطان قسم کے لوگوں کے ہاتھ ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پھر وہ جہنم کے ایندھن بنتے ہیں. تو یہ ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے. تاریخ رہنے کے بعد اس کے 10-12 سبق اس کے اندر ہوتے ہیں. اس واقعے سے درخت ہمیں سبق دیتا ہے تو بڑے اچھے سبق ہے. ہم اس کو سبق لینا چاہیں تو ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں 2 منٹ کے اندر. حضرت سیدی سختی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے پائے کے ولی گزرے. بھائی ہمارا ایمان ہے انبیاء علیہ السلام کے معجزات، بولو حق ہے. انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور اولیاء کی کرامت بولتے نہیں. اولیاء کرام کی کرامت حق ہے اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات حق ہے. تو حضرت سیدی سختی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سفر کر رہے تھے، تھکے تو ایک درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے سو گئے. جب وہ اٹھے تو کیونکہ بہت سی باتیں کرنا پڑتی ہے، لوگوں سمجھ لو کہتے ہیں ایسے گپ مار دیتے. جب وہ اٹھے بیٹھے تو درخت ان سے ایک بات کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا، درخت یہ کہہ رہا تھا اسے کہ یا سدی کن مثلی، یا سدی سدی میرے جیسے بن جاؤ. تو سیدی سختی رحمۃ اللہ نے فرمایا کیف اکون مثلی، میں تمہارے جیسا کیسا بنوں؟ تو درخت نے کہا کہ ان الناس یرمونی بالاحجار فرموهم بالاثمار، ان الذين يرموني بالاحجار فرموهم بالاثمار، کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں ان کو پھل دیتا ہوں. تم بھی ایسے بن جاؤ کہ تمہارے لوگ غیبت کرتے ہیں، برا بلا کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، لیکن آپ دعا دیتے. ہمارے رسول کا نمونہ اسلام کی دعوت بھی دی، تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی، حسنت جمی و خصال دی. تو تھوڑی دیر میں نے سوچا، اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ بات تو درخت نے بہت اچھی کہی ہے، لیکن پھر آخر میں اس کو جلانے کی کیوں کام آتا ہے؟ فَكَيْفَ يَمْسِلُ إِلَى النَّارِ، پھر کیا بات ہوتی کہ ایک دن تجھے کاٹ کر جلانے کے کام آ جاتا ہے؟ تو درخت نے کہا فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَىٰ هَكَذَا وَهَكَذَا، کہا یہ خوبی تو میرے اندر ہے کہ مجھے لوگ پتھر مارتے ہیں، پھل دیتا ہوں، لیکن میرے اندر ایک برائی یہ بھی ہے کہ جب ہوا کی جھٹکا ملتا ہے تو کبھی میں ادھر جاتا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں. استقامت میرے اندر نہیں ہے، میرے اندر استقامت نہیں ہے. تو شریعت کی جتنی باتیں ہیں اس میں استقامت ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی جو درختوں کو درجے پتے اس کے جڑ گئے سب گویا کہ بڑے نہ کر سردی کے موسم میں سارے لیکن یہ درخت کھڑے صبر و ضبط سے کام رہے کیونکہ یہ سردی کا موسم خزاں کا موسم جو ہے وہ ہمیشہ ایک دن باہر بھی آئے گی. تو میں اس دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو برینا درخت ہے اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ سردی کے اندر اپنے جسم کی حفاظت کرو. سردی میں اپنے جسم کی حفاظت کرنا اور گرمی میں یہاں کی عورتیں ننگی ہو جاتی ہے تو اپنے روح اور ایمان کی حفاظت کرو. بہرحال اس کے اندر بہت سبق ہے. اللہ تعالیٰ نے سبق دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے الحمد للہ